ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برقائے خان، مصنف اسلم راہی ایم.اے۔ قسط نمبر 18۔ سرتاق اپنے باپ باتو کو بتائے بغیر ولیم کے ساتھ سرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جس رات اس نے ولیم کے ساتھ اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا، اسی رات منگولوں کے مرکزی شہر کراکرم سے کچھ قاصد باتو کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ منگو کا یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ بے شک باتو کے کہنے پر منگو کو منگولوں کا خاقان بنا دیا گیا ہے، لیکن مرنے والے خاقان کویوب کی بیوی، اس کے بیٹے اور کچھ دوسرے عزیز و قارب منگو کو خاقان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں اس پیغام کے جواب میں باتو خان بے حد برہم اور خفا ہوا۔ اس نے صرف ایک رات ان قاصدوں کو وہاں قیام کرنے کی اجازت دی، دوسرے روز انہیں منگو کی طرف روانہ کر دیا اور ان کے ہاتھ منگو کو پیغام بھجوایا کہ چنگیز خان کے خاندان میں سے جو بھی اسے خاقان ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ان منگول قاصدوں نے اس برکرفتاری سے سفر کیا کہ ولیم اور سرتاق سے پہلے اپنے مرکزی شہر کراکرم پہنچ گئے۔ سرتاق اور ولیم آہستہ آہستہ بڑی نرم روی سے ایک سرائے سے دوسری سرائے میں قیام کرتے ہوئے کراکرم کا رخ کر رہے تھے۔ باتو خان کا پیغام جب منگو خان کو پہنچا تو اس کا پیغام سن کر منگو بے حد خوش ہوا۔ اس نے خود تو اپنے خاندان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک سالار کو مقرر کیا جس کا نام منگو سار تھا۔ منگو سار سب سے پہلے مرنے والے خاقان کویوب کی بیوہ اوغول غائش کے خلاف حرکت میں آیا۔ یہ بڑی سرکش خاتون تھی۔ اسے جب پکڑا گیا تو منگو نے سارے اس کے لیے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ چمڑے کے تھیلے میں سی دیے جائیں۔ اوغول غائش نے بڑی خونخواری اور بڑے گھمنڈ اور استہزاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگو سار کو برے نتیجے کی تنبیہ کی۔ اس پر منگو سار انتہا درجہ برہم ہو گیا۔ اس برہمی میں اس نے اوغول غائش کو بالکل برہنہ کر دیا اور اس پر جادوگری کا الزام لگا دیا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے بڑی غضبناک حالت میں اوغول غائش نے اس سے کہا، تم میرے جسم پر کیسے نظر ڈال سکتے ہو جس پر سوائے منگولوں کے شہنشاہ کے کسی اور کی آنکھ نہ پڑی ہو؟ بہرحال منگو سار نے اس عورت کو سمور کے کپڑوں میں سی کر اس کی ہڈی پسلی کچل کر رکھ دی اور اسے پانی میں ڈبونے کے لیے پھینکوا دیا۔ اس کے بعد کدان اور اس کے بھائی قائدوں کی باری آئی جو اوغرائی کے بیٹے تھے۔ انہیں جلاوطن کر دیا گیا، موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا۔ اس کے بعد بوری کا نمبر آیا۔ بوری باتو کے خلاف سخت باتیں کرنے والا تھا۔ اس نے سرکشی اور بغاوت کا بھی اظہار کیا تھا، لہٰذا بوری کو گرفتار کر کے منگو خان نے باتو کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ دوسری طرف بوری کے بھائی بائیدار کو اپنے برے انجام کی خبر ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگ گیا، روپوش ہو گیا، کدھر گیا کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس طرح باتو خان کے کہنے پر اپنے خاندان اور ان عزیز و اقارب کو جو منگو خان کو خاقان ماننے کے لیے تیار نہ تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، کچھ جلاوطن کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایک روز خریم بن مکروم اور قریظ دونوں بھائی اپنے یورت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک یورت میں تورائی خان اور کشلی خان داخل ہوئے۔ دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ چاروں نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز تورائی خان نے کیا۔ خریم میرے بھائی، ہم سب لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں بھائی ہم سب کے متفقہ فیصلے سے اتفاق کرو گے، اس لیے کہ اس فیصلے میں بلغاری ترکوں کا سردار بالا خان بھی شامل ہے۔ بالا خان اس موقع پر ہم دونوں کے ساتھ آنا چاہتا تھا، لیکن وہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس کی تیاریوں میں لگ گیا ہے۔ تیز نگاہوں سے خریم نے تورائی اور کشلی خان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، تورائی خان میرے عزیز بھائی، میری کوئی حالت تم سے ڈھکی چھپی نہیں، میں تمہارے انداز گفتگو سے بھی واقف ہوں، پر یہ چھپی چھپی ڈھکی ڈھکی باتیں نہ کیا کرو، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تورائی مسکرایا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اور بشار جبکہ قریظ اور تائسی کی شادی کا اہتمام آج مغرب کی نماز کے بعد کیا جائے۔ کیا اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو اعتراض ہے؟
میرے خیال میں تم یہ کہنا چاہو گے کہ کاش تمہارا تیسرا بھائی خالہ زاد عمیر بن نصر بھی تمہاری اس خوشی میں شریک ہوتا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے اور اس مہم سے فارغ ہو کر مجھے امید ہے کہ تم تینوں بھائی اکٹھے ہو جاؤ گے، اور جو خواہش میں نے پیش کی ہے یہ ہم سب کی متفقہ خواہش ہے۔ ہم آپ کی اس منطق کو بھی قبول نہیں کریں گے کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد آپ لوگ شادی کریں گے، اس لیے کہ اس موقع پر مسکراتے ہوئے خریم نے اپنے بھائی قریظ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، قریظ کہو اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ قریظ مسکرایا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز و محترم بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری ہی نہیں حکم کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ اس پر خریم مسکراتے ہوئے تورائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تورائی اور کشلی خان، میرے دونوں بھائیوں، میں تمہاری کسی خواہش کو ٹھکراؤں گا نہیں۔ جو فیصلہ تم نے کیا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، لہٰذا تم جیسا چاہو کرو، اس سلسلے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خریم کا یہ جواب سن کر تورائی اور کشلی خان دونوں خوش ہو گئے۔ پھر تورائی خان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، جس یورت میں اس وقت تم دونوں بھائی بیٹھے ہو، اس یورت میں اب صرف قریظ اپنی بیوی تائسی کے ساتھ رہے گا۔ خریم میرے بھائی، تمہارے اور بشار کے لیے ہم نے ایک بہترین اور نیا یورت تیار کیا ہے، اور تم دونوں شادی کے بعد اس یورت میں رہو گے۔ اب ہم چلتے ہیں، تم دونوں کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کشلی خان اور تورائی خان دونوں وہاں سے نکل گئے۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد خریم اور بشار جبکہ قریظ اور تائسی کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا۔ جس روز خریم بن مکروم اپنے نئی یورت میں داخل ہوا، چھوٹا بھائی قریظ اس کے ساتھ اس وقت بشار اور تائسی دونوں بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی جب داخل ہوئے تو بشار اور تائسی دونوں اپنی جگہ پر احتراماً کھڑی ہو گئی تھیں۔ پھر بشار نے خریم بن کو دیکھ کر خریم بن مکروم کہنے لگا، بشار، تم اور تائسی دونوں یورت کے پچھلے حصے میں پردے کی اوٹ میں چلی جاؤ، سارے سالار یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ تم دیکھتی ہو کہ گزشتہ کئی دنوں سے سلاف، کالمک اور جنگاری دریائے ویاتکا کے اس پار پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ دراصل وہ دریا کے کنارے اس لیے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جو رسد کا سامان ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہماری کایا پلٹ کر رکھ دیں۔ ان کے اسی حربے کو ناکام بنانے کے لیے یہاں میری یورت میں سارے سالار جمع ہو رہے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان کے پاس ایک تجویز ہے، اسی پر یہاں بحث ہوگی۔ خریم بن مکروم جب خاموش ہوا تب کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے بشار بول اٹھی، آپ نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کے ساتھ قریظ بھی بھوکا ہی گھوم رہا ہوگا۔ اس پر خریم مسکرا دیا، کہنے لگا، یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو فیصلے ہونے ہیں اس کے بعد چاروں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بشار اور تائسی نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ یورت کے پچھلے حصے میں جو پردہ لگا تھا اس کی اوٹ میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نئی یورت میں کوچمان، گوچلوک، کشلی خان، تورائی خان اور بالا خان کے علاوہ کچھ دوسرے چھوٹے سالار بھی داخل ہوئے۔ یورت کے اندر جو نشستوں کا اہتمام تھا ان سب پر بیٹھ گئے اور یورت کے آگے احتیاط کی خاطر جو بحث ہونی تھی وہ راز میں رکھنے کے لیے پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ جب ایسا ہو چکا تب خریم بن مکروم نے بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بالا خان، میرے محترم بھائی، اب کہو ان سلافوں، کالبکوں اور جنگاریوں سے نمٹنے کے لیے تمہارے پاس کیا تجویز ہے؟ جواب میں بالا خان نے کھنکاتے ہوئے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، عزیزان من، میں تم لوگوں کی نسبت ان کالمکوں، سلافوں اور جنگاریوں کو بہتر جانتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے ہمسائے ہیں اور ماضی میں یہ مجھ سے ٹکراتے بھی رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ مجھے زیر نہیں کر سکتے۔ اب تم لوگ جانتے ہو کہ تینوں قبائل کا متحدہ لشکر اس وقت دریائے ویاتکا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس امید اور آس پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے کہ ہمارے پاس رسد کا سامان ختم ہو جائے، تب وہ ہم پر آخری ضرب لگائیں گے اور ہمیں شکست سے دو چار کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن ہم ان کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اس سلسلے میں پہلے ہی میں چاہتا ہوں ان پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ تل ملا اٹھیں اور دریائے ویاتکا کا کنارہ چھوڑ دیں، اپنا پڑاؤ ختم کر کے ان اندرونی علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تب ہم ان پر آخری ضرب لگائیں گے اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ ہمارے سامنے کوئی زیادہ مزاحمت بھی نہ کر سکیں گے۔
یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: خریم بن مکروم میرے بھائی، تمہاری خواہش ہے کہ سلافوں کے سردار سکتور کو زندہ گرفتار کر لیا جائے، اس لیے کہ وہ مغیاروں کے ایک گروہ کی بربادی کا باعث ہے اور تم اس سے انتقام لینا چاہتے ہو۔ میرے خداوند نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمارے سامنے جو پہلا کام ہے وہ یہ کہ ان تینوں قبائل کے متحدہ لشکر کے ساتھ ایک ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ یہ دریائے ویاتکا کے کنارے اپنے پڑاؤ کو اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے بعد ان پر ضرب لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ جب انہیں ہم پڑاؤ پر اٹھانے پر مجبور کر دیں گے تو ان کا کافی نقصان ہو چکا ہوگا۔ جو طریقہ کار اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ کچھ اس طرح ہے: میرے عزیزوں، دریائے ویاتکا اور دریائے گاما کے درمیان کالمکو کا شہر گلوزی ہے، یوں جانو یہ ان کا مرکز ہے، جبکہ دریائے گاما اور دریائے بیلایا کی درمیانی وادیوں کے اندر وحشی جنگاریوں کا شہر کنگور ہے، یہ ان کا مرکز ہے۔ اب ہم نے پہلے ان کے مرکزوں پر ضرب لگانی ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے پر کامیاب ہو جائیں اور کالمکوں اور جنگاریوں کو یہ خبر ہو جائے کہ ہم نے حملہ آور ہو کر ان کے دونوں شہروں یعنی گلوزی اور کنگور کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا ہے، تو یاد رکھنا وہ یہ خبر سن کر اپنے اپنے شہروں کی طرف بھاگیں گے۔ کالمک اپنے مرکزی شہر گلوزی کا رخ کریں گے اور جنگاری کنگور کا رخ کریں گے۔ جہاں تک سلافوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں وہ دریائے ویاتکا کے کنارے ہی رہنا پسند کریں گے، اس لیے کہ ان کا شہر تو دریائے ویاتکا اور دریائے وولگا کے درمیان ارزوم ہے، جس پر اس وقت ہم قابض ہیں۔ میرے عزیزوں، کالمکوں کے شہر گلوزی اور جنگاریوں کے شہر کنگور میں میرے اندازے کے مطابق چھوٹے چھوٹے فارسی لشکر ہوں گے جنہیں ہم نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اب جو لائحہ عمل تیار کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا: اس وقت میری کمانداری میں جو اپنا لشکر ہے اسے لے کر میں دریائے ویاتکا کے کنارے کنارے رات کی تاریکی میں جنوب کا رخ کروں گا۔ سب جگہ جا کر میں دریائے ویاتکا کو عبور کر کے درمیانی وادیوں سے گزرتا ہوا دریائے گاما کو بھی عبور کر جاؤں گا اور جنگاریوں کے مرکزی شہر کنگور پر ضرب لگاؤں گا۔ اب باقی رہ گیا کالمکوں کا شہر گلوزی، تو اس کے متعلق میری رائے کچھ اس طرح ہے: خریم بن مکروم میرے بھائی، جس قدر لشکر تمہارے ساتھ ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک حصہ محترم گوچلوک اور کچمان کی سرگردگی میں دے دو۔ تمہارے لشکر میں جس قدر خوراک اور ضروریات کا سامان ہے اور لشکر کے اندر جس قدر عورتیں، بچے، بوڑھے ہیں، ان سب کو یورتوں میں اور چھکڑوں میں سوار کروا کر اسی محفوظ جگہ بھجوا دو جہاں اس سے پہلے سلافوں پر ضرب لگانے سے پہلے تم نے انہیں محفوظ جگہ رکھا تھا۔ اب تمہارے لشکر کا وہ حصہ جو محترم گوچمان اور گوچلوک کی سرکردگی میں ہوگا وہ ان چھکڑوں کی حفاظت پر مامور ہوگا جن کے اندر لشکر کی ضروریات کے سامان کے علاوہ عورتیں، بچے، بوڑھے ہوں گے، اور یہ کوہستانی سلسلے کے اندر محفوظ جگہ ہوں گے، اور ان پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو کوچمان اور گوچلوک بڑی آسانی سے ان کا دفاع کر سکیں گے۔ دوسرے حصے کو تم اپنی کمانداری میں لو، اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ رکھو، کشلی خان اور تورائی خان کو بھی اپنے ساتھ لو۔ میں تمہیں اپنے کچھ بلغاری ترک مہیا کروں گا جو کالمکوں کے شہر گلوزی تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اب تم لوگوں نے گلوزی شہر پر حملہ آور ہو کر اسے برباد کرنا ہے۔ اتنی دیر تک میں جنگاریوں کے شہر کنگور کو برباد کر چکا ہوں گا۔ کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ دریائے ویاتکا کا رخ کریں اور تینوں قبائل کے سرداروں کو اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنائیں۔ جب ایسا ہو چکے گا تو خریم میرے بھائی، وہ ہرکارے جو دشمن کی نقل و حرکت پر ہم پر مقرر کریں گے وہ ہمیں دشمن کے متعلق اطلاعات فراہم کرتے رہیں گے، اور اگر ہمیں بتائیں کہ کالمکوں اور جنگاریوں کے اپنے اپنے مرکزی شہر جانے کے بعد سلافوں نے دریائے ویاتکا کے کنارے ہی پڑاؤ رکھا، تب تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آنا اور دریائے ویاتکا کے کنارے سلافوں پر ضرب لگانا اور ان کے سردار سکتور کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرنا۔ اس دوران اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میں تمہارے ارد گرد اور تمہارے نواح ہی میں رہوں گا۔ اسی ٹکراؤ کے دوران اگر کالمکوں یا جنگاریوں نے بھی کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہا تو میں ان سے نبٹ لوں گا۔ اگر کالمک اور جنگاری حرکت میں نہ آئے تب میں سلافوں پر حملہ آور ہونے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح میرے خیال میں ہم اپنی کارروائی کی تکمیل احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان رکا، پھر باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: عزیزان من، جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ میں نے تم لوگوں سے کہہ دیا۔ اب اس سلسلے میں تم میں سے کوئی اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو کہو۔
بہتر تبدیلی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خریم بن مکروم نے کوچمان، گوچلوک، تورائی خان، کشلی خان، قریظ اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد بالا خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: بالا خان، میرے محترم بھائی، جو تجویز تم نے پیش کی ہے یہ آخری ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بالا خان خوش ہو گیا، پھر خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: میرے بھائی، ایک احتیاط رکھنا، اور وہ احتیاط میں بھی برتوں گا۔ جب تم کالمکوں کے شہر گلوزی پر حملہ آور ہو اور اسے برباد کرو تو پھر اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد کہیں محفوظ جگہ چلے جانا، تاکہ کالمک جب پلٹ کر اپنے شہر کی طرف آئیں تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے تم محفوظ جگہ جا چکے ہو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ آخری ہے تو پھر اٹھو، سب کھانا کھاؤ، میرا لشکر بالکل تیار ہے۔ تم اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، پھر ہم اپنی اپنی منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ خریم بن مکروم نے اس سے اتفاق کیا، پھر سب اٹھ کر یورت سے چلے گئے۔ خریم بن مکروم اور قریظ وہیں بیٹھے رہے۔ سب کے جانے کے بعد بشار اور تائسی بھی باہر نکل آئی۔ پھر تائسی کو مخاطب کر کے قریظ کہنے لگا: تائسی، آؤ، میرے خیال میں ہم بھی اپنے یورت میں چلیں۔ اس پر مسکراتے ہوئے خریم کہنے لگا: نہیں، کھانا چاروں یہیں بیٹھ کر اکٹھے کھاتے ہیں، اس کے بعد تم دونوں اپنے یورت کی طرف چلے جانا۔ بشار نے بھی اس سے اتفاق کیا، پھر چاروں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد قریظ اور تائسی اپنے یورت کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بالا خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جنگاریوں کے شہر گنگور کی طرف روانہ ہو گیا۔ خریم نے اپنے حصے کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو کوچمان اور گوچلوک کی کمانداری میں تھا، وہ چھکڑوں میں لدے سامان اور عورتوں اور بچوں کو لے کر اس سلسلے کے اندر محفوظ جگہ چلا گیا، جبکہ دوسرے حصے کے ساتھ خریم بن مکروم، کشلی خان اور قریظ کالمکوں کے شہر کلوزی کا رخ کر گئے تھے۔ تھمر کے ساتھ منگولوں نے دریائے ارس کے کنارے لگ بھگ 5 میل کا سفر کیا ہوگا کہ ٹھٹک کر رک گئے، اس لیے کہ منگولوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے عمیر بن نصر اپنے گھوڑے پر سوار ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ قریب جا کر قبل اس کے منگولوں میں سے کوئی اسے مخاطب کرتا، عمیر بن نصر نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: سنو منگولو، حسن انسانیت کو لہو، ماں کی گود کی نرمی کو نا آسودگی میں تبدیل کرنے والوں، سنو خون کی اڑتی آندھیوں میں وحشت کے گھونٹ بن کر پھیلنے بکھرنے والوں، عصمتوں پر گندگی اچھالنے والوں، مشکیزوں میں سوراخ کرنے والوں، میں آج ان ویرانوں میں تمہارے لیے لہو کی بارش، بربریت کی آنکھ مچولی ثابت ہوں گا۔ غلیظ منگولوں، درکوش نام کی بستی کی حویلی میں تم پانچوں نے میری اندر کی دستک کو نہیں سنا تھا، اب میں ان ویرانوں میں تمہارا آغاز بھی تھمر اور تمہارا انجام بھی تھمر بناؤں گا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں یوں ہی تھمر کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور تم بڑی آسانی سے اسے اپنے ساتھ سرائے باتو کی طرف لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ سنو، جس طرح باتو کی بیٹی بختائی میری بیوی ہے، اسی طرح تھمر بھی میری بیوی ہے۔ جب تک تم میرا سامنا نہیں کرتے اس وقت تک تم تھمر کو کسی بھی صورت سرتاق کے لیے سرائے باتو نہیں لے جا سکتے۔ عمیر بن نصر کے اس گفتگو نے منگولوں کو شش و پنج میں ڈال دیا۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی جواب دیتا، تھمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے بھگاتی ہوئی عمیر بن نصر کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی، اپنی ڈھال اور تلوار اس سے سنبھال لی تھی۔ جب ایسا ہو چکا تو ان پانچوں منگولوں کا جو سرغنہ تھا اس نے عمیر بن نصر کو دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: اپنی تیغ زنی پر اتنا بھروسہ، اتنا گھمنڈ نہ کر۔ تو کیوں ان اندھیروں، ان ویرانوں میں اپنے جسم و روح کی جدائی کا تماشا بننا چاہتا ہے؟ تو کیوں ان ویرانوں میں اپنے آپ کو حالات کی سلیب کے حوالے کر کے سیاہ لمحوں کا مسافر بننا چاہتا ہے؟ اگر تو نے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم تمہیں حالت بوند بوند پانی کو ترستے صحرا جیسی بنا کر رکھ دیں گے۔ اب بھی وقت ہے، تھمر کو ہمارے حوالے کر دو، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ورنہ ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے تمہیں ساری عمر کی تلخیاں پہننا ہوں گی۔ عمیر بن نصر کی چھاتی تن گئی، پھر وہ اپنی چمکتی ہوئی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے کہنے لگا: منگولوں، اس دریائے ارس کے کنارے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری موت، تمہاری اجل تمہارے سریر نزول کرنے والی ہے۔
میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تم اپنی تلوار سے میں تم سب کی گردنیں کاٹوں گا اور تم سب کی لاشوں کو دریائے ارض میں پھینکنے کے بعد تھمر کو واپس اسی بستی میں لے کر جاؤں گا جہاں سے تم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ منگولوں میں سے کسی کے بھی جواب کا انتظار کیے بغیر عمیر بن نصر نے اپنی تلوار بائیں ہاتھ میں کی اور پھر اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکی ہوئی اپنی خرجین کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا اور پلک جھپکتے میں تو تیز دھار والی پھل کے خنجر تاک کر جو اس نے مارے تو ان خنجروں کی مدد سے اس نے 2 منگولوں کے سینے چھلنی کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ دونوں منگولوں کے دم توڑنے کے بعد ان کی لاشیں گھوڑوں سے گر گئیں۔ باقی 3 منگول عمیر بن نصر کی اس اچانک کارروائی پر حیران و پریشان اور دنگ رہ گئے۔ اب وہ کسی قدر عمیر بن نصر کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ اور پریشان تھے۔ بچنے والے 3 منگول مرنے والے ساتھیوں کی طرف بھی بڑی پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پرزور انداز میں ان کی طرف تکبیر بلند کرتے ہوئے نعرہ مارا۔ پھر اس نے ان تینوں پر حملہ کر دیا۔ اپنے اس حملے میں اس نے ایک اور منگول کے شانے کو ران سے تک کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ منگول بھی چیخ مارتا ہوا گھوڑے سے گرا اور دم توڑ گیا۔ اب باقی 2 منگول بچے تھے جو اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے بھیڑیوں کے درمیان گھری ہوئی لومڑیاں، شاہینوں کے چنگل میں پھنسی گدھیں، جیسے درندوں میں گھرا ہوا کوئی جنگلی بھینسا۔ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عمیر بن نصر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا پھر تھمر کے پہلو میں لے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ خونخوار اور باقی بچنے والے 2 کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: سنو منگولوں، تم دیکھتے ہو کہ میں نے لمحوں کے اندر تمہارے 3 ساتھیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ آگے بڑھو اور مجھ پر حملہ آور ہو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا انجام کرتا ہوں۔ دونوں منگول عمیر بن نصر سے خوفزدہ اور بدحواس دکھائی دے رہے تھے کہ فی الفور دونوں کو جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر دونوں اس پر حملہ آور ہوں اور اس سے اپنے مرنے والوں کا انتقام لیں۔ منگولوں کو پس و پیش میں دیکھتے ہوئے عمیر بن نصر نے خود پہل کی اور بے کرام وسعتوں سے جدائی کے اندھے سایوں وقت کے منجھتار میں موت کے بھنور کی طرح وہ حرکت میں آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے دونوں منگولوں پر بے چین قوت ارادی اور ہنر و کسب کی ریاضت کی طرح حملہ کر دیا۔ دونوں منگول بڑے چوکنا ہو گئے اور وہ اپنی پوری طاقت اور مکاری کو استعمال میں لاتے ہوئے عمیر بن نصر کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جارحیت پر بھی اتر رہے تھے۔ جس وقت عمیر بری طرح ان منگولوں سے الجھا ہوا تھا، تھمر نے کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اچانک اس نے اپنے گھوڑے کو انگیز کرنے والی ایڑ لگائی اور اسے سرپٹ دوڑاتے ہوئے وہ منگولوں کی پشت کی طرف آئی اور منگولوں کی پشت کی طرف سے اس نے آگ بگولوں اور نفرتوں کے گرداب کی طرح حملہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ پیش آئی کہ ایک منگول عمیر بن نصر سے اور دوسرا تھمر سے ٹکرانے لگا تھا۔ عمیر اور تھمر اب بیک وقت دائیں بائیں سے قانون فطرت کے بدترین عذابوں اور نفرت کے طوفانوں کی طرح دونوں منگولوں پر وارد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہت جلد عمیر بن نصر نے اپنے ساتھ ٹکرانے والے منگول کا خاتمہ کر دیا۔ پھر وہ دوسرے منگول کی طرف پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا جو تھمر سے ٹکرا رہا تھا اور اسے بھی 2 لخت کر کے رکھ دیا۔ جب ایسا ہو چکا، جب دونوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لی، اس موقع پر عمیر نے تھمر کو مخاطب کیا: تھمر، میں جانتا ہوں اس موقع پر تم مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہو گی۔ تم یہ جاننا چاہو گی کہ آخر میں نے کیوں درکوش میں تمہیں ان منگولوں کے حوالے کیا، کس طرح رات کی تاریکی میں دریائے ارض کے کنارے میں ان منگولوں کی راہ روکے کھڑا ہوا اور ایسا کرنے میں کیا راز تھا۔ جب تک عمیر بولتا رہا تھمر چپ چاپ سنتی رہی، کچھ نہ بولی۔ عمیر پھر بولا: میرے خیال میں آؤ دونوں میاں بیوی منگولوں کی لاشوں کو دریائے ارض میں پھینکتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں تفصیل بتاؤں گا۔ دونوں نے مل کر مرنے والے منگولوں کی لاشوں کو دریائے ارض میں پھینک دیا۔ جگہ جگہ جو خون کے دھبے تھے ان پر مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد تھمر کے دیکھتے ہی دیکھتے عمیر بول پڑا: تھمر، آؤ پہلے اپنے گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، مرنے والے منگولوں کے گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، انہیں بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ ماموں حمود کے حوالے کر دیں گے تاکہ اس کی زندگی کے باقی ماندہ دن آسانی سے گزر جائیں۔ تھمر چپ چاپ عمیر بن نصر کے کہنے پر عمل کر رہی تھی۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے مرنے والوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے دریائے ارض کے کنارے واپس ہو لیے۔ اس موقع پر تھمر کو مخاطب کرتے ہوئے عمیر بن نصر کہنے لگا: تمہارے ذہن میں یقیناً یہ سوال ابھر رہا ہوگا
کہ میں نے کیوں تمہیں منگولوں کے حوالے کر دیا۔ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تھمر، میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کہ مجھے تم اس کس قدر عزیز ہو اس کے متعلق بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بوڑھے حمود کے گھر میں ان پانچوں سے ٹکراتا، اپنا دفاع کرتا اور یہ پانچوں میرے ہاتھوں مارے جاتے تو پوری بستی میں ان کے مارے جانے کا چرچا ہوتا۔ پھر کسی نہ کسی وقت منگولوں کو خبر ہو جاتی کہ سرتاغ نے جو 5 منگولوں کو تھمر کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا ان کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اس طرح منگول نہ صرف میرے خلاف حرکت میں آتے بلکہ حمود کا بھی خاتمہ کر دیتے، اور تم جہاں کہیں بھی جاتی وہ تمہارا پیچھا کرتے اور تمہیں زبردستی اٹھا کر سرتاغ کے پاس لے جاتے۔ ایسے حالات میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں منگولوں کے ساتھ جانے کی اجازت دوں۔ تاہم میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ منگول دریائے ارس کے کنارے سرائے باتو کی طرف جانے کے لیے جب درکوش کی بستی سے چند میل دور جائیں گے تو میں ان کی راہ روک کر کھڑا ہوں گا اور ان سب کی گردنیں کاٹ دوں گا اور تمہیں واپس گھر لے آؤں گا۔ تھمر، تم نے دیکھا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں۔ 5 منگولوں کے جنگل میں مارے جانے سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ میں تم پر بھی انکشاف کروں کہ جس وقت یہ منگول تمہیں لے کر روانہ ہوئے تھے تو میں نے اپنا سارا لائحہ عمل ماموں حمود پر ظاہر کر دیا تھا۔ پھر میں اس راستے پر روانہ ہوا۔ تم نے دیکھا دریائے ارس کے کنارے میں ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ اب تک منگولوں کی لاشیں رات کی تاریکی میں دریا میں بہتی ہوئی کہیں کی کہیں پہنچ جائیں گی، پھر کسی کو ان کی مرگ اور موت کی خبر نہ ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن نصر رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، تھمر، ایسا کر کے نہ صرف میں نے تمہیں اپنے آپ کو بلکہ حمود کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ مرنے والے 5 منگول سرائے باتو تو نہ پہنچ سکیں گے اور تمہارا بھی انتظار کرتے کرتے سرتاغ تھک جائے گا، تو میرے خیال میں وہ کچھ اور منگولوں کو اس طرف بھیجے گا اور مجھ سے ان 5 منگولوں کے متعلق استفسار کرے گا۔ میں کہوں گا کہ وہ 5 منگول تھمر کو لینے کے ضرور آئے تھے، لیکن اس وقت میں اور تھمر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے، لہٰذا وہ 5 منگول واپس چلے گئے تھے۔ اس طرح ان کے قتل کی ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی اور منگول ہم سے انتقام بھی نہیں لیں گے۔ عمیر بن نصر کی ساری باتیں سن کر رات کی تاریکی میں حسین تھمر کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ اپنا گھوڑا عمیر کی طرف لائی، اپنا خوبصورت اور گداز ہاتھ بڑھا کر اسے عمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جس وقت منگول مجھے لے کر روانہ ہوئے اس وقت بھی مجھے تم پر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ آپ مجھے یوں ہی ان کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ میری حفاظت، میرے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی سامان ضرور کریں گے۔ اس قدر کہنے کے بعد تھمر رکی۔ کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، عمیر، یہ جو ہم مرنے والے 5 منگولوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہیں، کیا یہی گھوڑے ہمارے لیے مصیبت کا باعث نہ بن جائیں گے؟ جب ان 5 گھوڑوں کو حمود کے گھر لے جائیں گے یہ گھوڑے وہاں رکے رہیں گے، اور جب ہم انہیں بیچنے کی کوشش کریں گے تو بستی کے لوگوں کو تو خبر ہوگی کہ ہم نے گھوڑے بیچے ہیں، اور ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آخر ہمارے پاس یہ گھوڑے کہاں سے آئے۔ لہٰذا بات پھیلنی شروع ہوگی تو گھما گھما کر ان 5 منگولوں کے قتل کا سلسلہ پھر ہماری ذات سے جڑے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان 5 گھوڑوں کو ہمیں نہیں لینا چاہیے بلکہ انہیں مار کر بھگا دینا چاہیے۔ جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ ان 5 گھوڑوں کو بیچ کر ایک معقول رقم حمود کو دیں گے تو اس کے لیے آپ بے فکر رہیں۔ میرے پاس خاصی بڑی رقم ہے جو میں محل سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لائی، اس میں سے جس قدر آپ چاہیں حمود کو دے سکتے ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ میرے پاس اس قدر وافر نقدی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ساری زندگی کچھ بھی نہ کر سکیں تب بھی ہم بڑے سکون اور بے فکری سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تمہارے خدشات درست ہیں، ان گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے، یہی گھوڑے ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے عمیر بن نصر نے کہنا شروع کیا، پھر اچانک اس نے ان گھوڑوں کو مار مار کر دریائے ارس کے کنارے بھگا دیا۔ اس کے بعد دونوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے حمود کی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ ادھر سرائے باتو میں اس کا ہم نوا ہر دل عزیز منگول سردار اغون خان اپنی یورت میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا محافظ اندر آیا اور سر کو خم کرتے ہوئے کہنے لگا، باتو خان کے بیٹے سرتاغ کے محافظوں میں سے ایک آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اس پر اغون خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے روکو مت، فوراً میرے پاس بھیجو، میں جانتا ہوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی باتو کا دست راست اغون خان مطمئن ہو گیا۔ آنے والے نوجوان کے لیے اپنے سامنے خالی نشست کا اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اغون خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آنے والا وہ منگول کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ جو دو محافظ جو آپ نے میخائیل کی بیوی نکسار کو لینے کے لیے بھیجے تھے وہ لوٹ آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر اغون خان اپنی جگہ سے ایک طرح سے اچھل پڑا، کہنے لگا، وہ میخائیل کی بیوی نکسار کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ اس پر وہ منگول کہنے لگا، ہاں آپ کا اندازہ درست ہے، وہ نکسار کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور نکسار اس وقت باتو خان کے بیٹے سرتاق کے خیمے میں موجود ہے۔ اغون خان فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے اس کی آنے کی اطلاع دی۔ میں خود جاتا ہوں اور نکسار سے ملتا ہوں۔ یاد رکھو، جس طرح تم سرتاق کی حفاظت کرتے ہو، اس کی حفاظت کرتے تھے، اسی طرح نکسار کی بھی کرو گے۔ اس منگول نے اپنے سر کو خم کیا۔ پھر اغون خان اس خیمے سے نکل گیا۔ اغون خان سرتاق کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں اس وقت میخائیل کی بیوی، نوجوان نوخیز بیوی نکسار بیٹھی ہوئی تھی۔ خیمے میں تھوڑا آگے جا کر نکسار کی طرف دیکھتے ہوئے اغون خان ایک طرح سے دنگ رہ گیا۔ اس نے جب جائزہ لیا، میخائیل کی بیوی نکسار نوخیز اور شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ دوریوں کی منزلوں میں مزامیر، داؤدی لحن، زبور اور سحر سامری جیسی پرکشش اور محویت، تفکرات کے اوتاق میں معجزات، عجائبات، تازہ آرزو اور خیال نو جیسی حسین تھی۔ کچھ دیر تک منگول سردار اغون خان نکسار کو اس کے حسن جمال اور کشش کی وجہ سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور نکسار کے سامنے آتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام اغون خان ہے، یقیناً آپ نے یہ نام سن رکھا ہوگا۔ نکسار اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہاں، اس نام کا مجھ سے کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ جو محافظ لے کر آئے ہیں انہوں نے خیمے میں بٹھانے کے تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا تھا کہ مجھے اب آپ ہی کی رہبری اور رہنمائی میں کام کی ابتدا کرنا ہوگی۔ مطمئن انداز میں نکسار کو مخاطب کر کے اغون کہنے لگا، جو محافظ تمہیں لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے تم سے اس حادثے کا ذکر ضرور کیا ہوگا۔ تمہارے شوہر میخائیل کو منگولوں کے خاقان باتو نے ہی طلب کیا تھا۔ میخائیل کو در حقیقت باتو کے بھائی برکائے نے مروایا ہے۔ برکائے خان مسلمان ہے اور باتو کا بیٹا سرتاق نصرانی ہے، اور برکائے خان نصرانیوں سے حد درجے نفرت کرتا ہے۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد یہی ہے کہ تم اس سرائے باتو میں اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کے جادو کا ایک ایسا جال پھیلاؤ، اس جال میں برکائے خان کو پھنساؤ اور پھر موقع جان کر کسی تیز دھار والے خنجر سے اس کا حلقوم کاٹ کر رکھ دو۔ اغون کی اس گفتگو کے جواب میں نکسار نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، اغون خان، جو باتیں تم کر رہے ہو یہ پہلے ہی محافظ میرے ذہن میں ڈال چکے ہیں۔ میں کسی بھی صورت باتو کے بھائی برکائے کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے، میں ضرور اس کا حلقوم کاٹ کر رکھ دوں گی، لیکن ایسا کرنے سے پہلے مجھے بتدریج اور آہستہ آہستہ اثر کرنے والی زہر کی طرح کام کرنا ہوگا۔ اگر میں فی الفور اس کے خلاف حرکت میں آ گئی تو منگول مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اغون خان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم ٹھیک کہتی ہو، سب سے پہلے برکائے خان سے اپنے تعلقات بڑھاؤ، اتنی اس کے قریب ہو جاؤ، اتنا اس کا قرب حاصل کر لو کہ دن رات جب کبھی بھی تم اس کے خیمے میں جاؤ تو اس کے محافظ تمہارے جانے پر اعتراض نہ کریں۔ جب تم یہ مقام حاصل کر لو گی تو برکائے خان کا خاتمہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد نکسار نے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے تم مجھے برکائے خان کے پاس لے جانا، اس سے میرا تعارف کروانا، اس کے بعد میں خود ہی برکائے خان سے ملتی رہوں گی، اس کو اتنا قریب، اتنی سپردگی دوں گی کہ وہ میرے اشاروں پر کام کرنے لگے گا، پھر دیکھنا میں اس کا کام کیسے تمام کرتی ہوں۔ اس پر اغون خان بڑی دلجمعی اور خوشی کا اظہار کر کے کہنے لگا، مجھے تم سے یقیناً ایسے ہی رویے کی توقع تھی۔ دراصل باتو خان سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ جو محافظ تمہیں لینے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے باتو کے بیٹے سرتاق اور راہب ولیم کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ نکسار فوراً بول اٹھی، سرتاق کے ساتھ میرے سامنے راہب ولیم کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جو محافظوں کے کہنے کے مطابق میرا اور میرے شوہر کا بڑا ہمدرد ہے۔ ساری گفتگو، سارا معاملہ چونکہ اغون خان کی امیدوں کے مطابق ہو رہا تھا، لہذا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اغون خان کہنے لگا،
راہب ولیم یقیناً تمہارا اور تمہارے دوست تمہارے شوہر میخائیل کا بڑا ہمدرد تھا۔ چند ہفتے پہلے تک سرتاق اور راہب ولیم نے یہیں قیام کر رکھا تھا، لیکن باتو کے بیمار ہونے کے بعد جب اس کے زندہ بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں، تب سرتاق اور راہب ولیم دونوں مشرق کی طرف منگولوں کے بڑے خاقان منگو کی طرف جا چکے ہیں۔ سرتاق وہاں قیام کر کے منگو خان سے مغرب کے منگولوں کے خاقان کا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سرتاق ایسا نہ کرتا تو تمہارے شوہر کی طرح یقیناً برکائے خان اس کا بھی خاتمہ کرا دیتا۔ باتو خان چونکہ اب چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں کا مہمان ہے، اس کی موت کے بعد منگول متحدہ طور پر باتو خان کے بھائی برکائے خان کو اپنا خاقان تسلیم کر لیں گے۔ برکائے خان اسلام قبول کر چکا ہے، مسلمانوں کی وہ بڑی آؤ بھگت کرتا ہے اور اس کے پاس اکثر و بیشتر مسلم مبلغ آتے رہتے ہیں، اور ان علاقوں میں وہ اگر مسلمانوں کا مبلغ بن گیا تو مسلمانوں کی ایک اہم و مستحکم سلطنت قائم ہو جائے گی۔ جبکہ میں اور سرتاق نصرانیت سے متاثر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ برکائے خان ایسا نہ کر سکے۔ ارغون خان جب خاموش ہوا تب نکسار بول پڑی، میں بھی یہ پسند نہیں کروں گی کہ دنیا کے کنارے مسلمانوں کی ایک نئی سلطنت خطۂ ارض پر اپنا وجود حاصل کرے، لہذا برکائے کے خلاف حرکت میں آؤں گی، اور اگر باتو کا بیٹا سرتاق منگو خان سے خاقان کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتی ہوں برکائے خان کی اہمیت ویسے ہی ختم ہو کر رہ جائے گی، پھر اس کا قتل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس پر ارغون خان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں نکسار، معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ برکائے خان اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے منگولوں میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز ہے۔ یوں جانو کہ 90 سے 95% منگول جانثارانہ انداز میں برکائے کو پسند کرتے ہیں۔ نکسار کچھ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، منگولوں کے دل میں برکائے خان کے لیے ایسی عزت اور احترام کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پر کچھ سوچتے ہوئے ارغون خان کہہ رہا تھا، ایسا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، آدھے سے زیادہ اپنا مال لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر پہلی بار نکسار نے شبے کے انداز میں ارغون خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر برکائے خان ایسے اوصاف کا مالک ہے تو ایسا شخص میرے شوہر کو قتل نہیں کر سکتا۔ ارغون خان کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لہذا برکائے خان کی جو تعریف اس نے کی تھی اس کا ازالہ کرتے ہوئے کہنے لگا، نکسار، تم اس برکائے خان کو نہیں سمجھ سکتی، وہ دوہرے کردار کا مالک ہے، ظاہر کا کچھ اور باطن کا کچھ ہے۔ اس نے عجیب سا لبادہ اوڑھ رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ منگولوں میں ہر دل عزیز ہے، اور اندر ہی اندر یہ دوسروں کی جڑیں کاٹنے والا شخص بھی ہے۔ نکسار اس بار کسی قدر مطمئن ہوتے ہوئے کہنے لگی، بہرحال تم فکر نہ کرو، میں ایسا سبق دوں گی کہ اس کی پشتیں یاد رکھیں گی۔ نکسار کی اس گفتگو کے جواب میں ارغون خان کچھ کہنے والا تھا کہ باہر پہرا دینے والے محافظوں میں سے ایک اندر آیا، ارغون خان کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ارغون خان نے اسے مخاطب کیا، کیا تم باتو خان کی طرف سے آ رہے ہو؟ آنے والے نے سر کو خم کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کا اندازہ درست ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ ارغون خان پھر بولا، آج یہاں آبائی دشت سے چغتائی کا بیٹا بوری آنے والا تھا، اور ارغون خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا کہ آنے والا اس کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑا، بوری یہاں پہنچ چکا ہے۔ جو ہی وہ یہاں پہنچا تو اسے باتو کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس وقت باتو کے پاس اس کا بھائی برکائے خان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بوری کو دیکھتے ہی باتو اور برکائے بے پناہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر باتو خان نے اس سے پوچھا، گزشتہ جنگوں میں جب ہم نے یورپ پر چڑھائی کی تھی تو تم نے مجھے بڑیا کہا تھا۔ باتو خان کی اس بات پر بوری کانپ گیا اور کپکپاتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے آپ کو بڑیا کہا تھا اس وقت میں نشے میں تھا۔ باتو نے بیمار اور لاغر پن کے باوجود غصے میں اسے جواب دیا، تم نے مدہوشی کے عالم میں جو الفاظ کہے تھے وہ تمہیں خوب یاد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی باتو کے حکم پر بوری کو قتل کر دیا گیا ہے، اور دوسری بری خبر جو میں لے کر آیا ہوں وہ کچھ یہ ہے کہ بوری کے بعد خود باتو خان بھی مر چکا ہے۔ ارغون خان فوراً اٹھ کھڑا ہوا، نکسار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس بات کا مجھے ڈر اور خدشہ تھا وہی ہوا، باتو خان مر چکا ہے۔ اب سرتاق کی غیر موجودگی میں منگول متفقہ طور پر برکائے خان کو اپنا خاقان تسلیم کر لیں گے۔ اب آج کے بعد جبکہ باتو مر چکا ہے، سرتاق کا جینا ان سرزمینوں پر انتہائی مشکل اور دوبھر ہو کر رہ جائے گا۔ اب ان علاقوں میں برکائے خان خاقان بن جائے گا،
تو میں سمجھتا ہوں نقصہ تیرا میرا کام بھی مشکل ہو جائے گا۔ نقصہ کہنے لگی، اغون خان فکر اور غم نہ کر، میں مشکل کام کو آسان کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ جانتی ہوں۔ اغون خان فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اب میں جاتا ہوں، بعد میں تم سے ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اغون خان خیمے سے نکل گیا۔ اغون خان جب باتو کے خیمے کے پاس پہنچا تو وہاں سب منگول سردار جمع تھے۔ برکائے ان میں پیش تھا۔ برکائے کی اپنے بھائی کی موت پر بری حالت ہو رہی تھی۔ بہرحال سب مل کر باتو کی خان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنے لگے۔ دوسری جانب ملکہ رسودان کی خودکشی کرنے کے بعد منگولوں کی مدد سے ملکہ کا بھتیجا گرجستان کا حکمران بن بیٹھا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے جاسوس اور خاص آدمی رسودان کی بیٹی اور گرجستان کی شہزادی تھمر کو تلاش کرنے پر لگا دیے۔ داؤد اپنے دل کی گہرائیوں سے تھمر کو پسند کرتا تھا، اس کے قرب کا متمنی تھا، اس سے شادی کرنے کا خواہاں تھا۔ لہذا حکومت ملتے ہی اس نے اپنے آدمی تھمر کی تلاش میں لگا دیے۔ عمیر بن نصر اور تھمر بھی محتاط ہو گئے تھے، اس لیے کہ انہیں بھی خبریں مل رہی تھیں کہ حکومت سنبھالنے کے بعد داؤد نے تھمر کی تلاش میں اپنے آدمی لگا دیے ہیں۔ لہذا وہ حمود کے گھر میں اپنا زیادہ تر وقت گھر کے تہہ خانے میں گزارنے لگے تھے۔ داؤد کے آدمی تھمر اور عمیر کو تلاش کرتے ہوئے کئی بار حمود کی بستی اور اس کے گھر میں بھی آئے، اس کے گھر کی تلاشی لی اور ہر بار انہیں ناکام اور نامراد واپس جانا پڑا۔ تاہم حمود نے داؤد کے ان متلاشی لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ عمیر بن نصر اور تھمر اس کی طرف آئے ضرور تھے، لیکن دونوں نے شادی کر لی۔ پھر دونوں سرائے باتو کی طرف چلے گئے۔ ایک روز عمیر بن نصر اور تھمر عشاء کی نماز تہہ خانے میں ادا کرنے کے بعد باہر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ تہہ خانے سے باہر حمود کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس کے بعد دوبارہ تہہ خانے میں چلے جائیں۔ جو ہی وہ تینوں تہہ کھانے کے لیے بیٹھے، رات کی تاریکی میں بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ رات کے وقت ایسی دستک پر وہ چونک پڑے۔ پھر حمود نے سوالیہ سے انداز میں باری باری عمیر اور تھمر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی رازداری میں انہیں مخاطب کیا، میرا جی کہتا ہے کہ گرجستان کے نئے حکمران داؤد کی طرف سے پھر کوئی تھمر کا پوچھنے یہاں آیا ہے۔ تم دونوں ایسا کرو کہ تہہ خانے میں چلے جاؤ، میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے۔ جواب میں عمیر کہنے لگا، ماموں، میں اور تھمر دونوں تہہ خانے میں زندگی بسر کرتے کرتے بیزار ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں تھمر کو لے کر سرائے باتو کا رخ کروں گا۔ حالات جو بھی ہوئے ان سے میں اپنی بیوی بختائی اور برکائے خان سے مل کر نمٹ لوں گا۔ میرے خیال میں اگر سردار تھمر کو پسند کرتا ہے، اسے اپنانے پر تلا ہوا ہے، جب اسے یہ خبر ہوگی کہ تھمر مجھ سے شادی کر چکی ہے اور میری بیوی ہے، تو میرے خیال میں باتو اسے میرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنے دے گا، اس لیے کہ باتو کی بیٹی بھی میری بیوی ہے، وہ میرا ہی ہر صورت میں دفاع کرے گا۔ ماموں، تم دروازہ کھولو، میں اور تھمر دروازے کے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر دستک دینے والے گرجستان کے حکمران داؤد کے آدمی ہوئے تو تم انہیں تلاشی کی خاطر اندر لے آنا۔ جب وہ اندر داخل ہوں تو میں اور تھمر دروازے کی اوٹ میں ہی کھڑے رہیں گے۔ تم دروازے کو پوری طرح کھول دینا، اس طرح ہم دونوں دروازے کی اوٹ میں ہو جائیں گے، اور جب وہ تلاشی لے کر چلے جائیں گے تو میرا ارادہ ہے کہ میں آج رات تھمر کو لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ عمیر بن نصر کی اس تجویز سے تھمر نے بھی اتفاق کیا۔ تب حمود کہنے لگا، اگر تم دونوں میاں بیوی کا یہی ارادہ ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ عمیر اور تھمر جلدی جلدی اپنے آپ کو صلح کر کے حمود کے ساتھ ہو لیے۔ حمود نے جب دروازہ کھولا تو تھمر اور عمیر دروازے کے پیچھے ہو گئے۔ دروازے پر 2 سوار گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے، اور چاندنی رات میں ان دونوں سواروں نے بڑے غور سے حمود کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام حمود ہے، اس لیے کہ عمیر بن نصر نے خان برکائے کو دریائے ارس کے کنارے درکوش نام کی بستی کے حمود کا نام بتایا تھا، جس کے ہاں اس نے تھمر کے ساتھ پناہ لینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس پر حمود فوراً بول اٹھا، دیکھو اجنبی، جہاں تک نام کا تعلق ہے تو میرا نام حمود ہی ہے، یہ تو کہو تم دونوں کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔
ان دونوں منگولوں سے ایک کہنے لگا، بزرگ حمود، برکائے خان کی وجہ سے سرائے باتو میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ان منگولوں میں ہم دونوں بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ ہم سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں گرجستان میں اس وقت منگولوں کی وجہ سے ملکہ رسودان کا بھتیجا حکمران بن چکا ہے۔ وہ تھمر سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، لہذا اس کے آدمی بڑی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں گرجستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم ہو گئی تھی۔ ہم سے خطرہ محسوس نہ کرو، ہم داؤد کے نہیں برکائے خان کے آدمی ہیں، اور برکائے خان کا ایک انتہائی اہم پیغام ہم عمیر بن نصر کے لیے لے کر آئے ہیں۔ دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے عمیر بن نصر نے چاندنی رات میں دیکھا، سوار دو ہی تھے، ان کے پیچھے دائیں بائیں بھی دیکھا، کوئی اور نہ تھا، لہٰذا اسے اطمینان ہو گیا کہ آنے والے ضرور برکائے خان کی طرف سے آئے ہیں۔ اس موقع پر اس نے بڑی رازدارانہ انداز میں تھمر کے کان میں کی، پھر وہ دروازے کے سامنے آیا اور کہنے لگا، برکائے خان کے دونوں قاصدوں، میں درکوش نام کی اس بستی میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ اندر چلو، آرام اور پرسکون ماحول میں گفتگو کرتے ہیں۔ چاندنی رات میں جب ان دونوں منگولوں نے عمیر بن نصر کو اپنے سامنے دیکھا تو باری باری وہ دونوں عمیر بن نصر سے بغل گیر ہوئے۔ گھوڑوں کو انہوں نے استبل میں باندھ کر ان کے چارے کا انتظام کر دیا، پھر حمود اور عمیر بن نصر ان دونوں کو دیوان خانے میں لے گئے۔ تھمر بھی ان کے ساتھ دیوان خانے میں چلی گئی۔ دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آنے والے ان دونوں منگولوں میں سے ایک بولا، ابن نصر، جیسا کہ میں دروازے پر کھڑا ہو کر حمود کو بتا چکا ہوں کہ ہم دونوں برکائے خان کے قاصد ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم سرائے باتو سے تمہارے لیے اہم خبریں لے کر آئے ہیں، اور ہم تمہیں لینے آئے ہیں تاکہ تم اور تھمر ہمارے ساتھ سرائے باتو چلو، اس لیے کہ برکائے خان نے تمہیں بلایا ہے اور وہ تمہاری سخت ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ منگول رکا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، سرائے باتو کے متعلق سب سے اہم اور دل سوختہ خبر یہ ہے کہ تمہاری بیوی بختائے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ برکائے خان بختائے کے قتل کا ذمہ دار اس کے بھائی ستاک اور راہب ولیم کو ٹھہراتا ہے۔ برکائے خان کا خیال ہے کہ ستاک اور راہب ولیم نے بختائے کو اسلام سے منحرف کر کے نصرانیت قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ جب بختائے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ کم از کم عمیر بن نصر کو چھوڑ دیں، لیکن جب بختائے نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا تو برکائے کا خیال ہے کہ ستاک اور راہب ولیم نے رازدارانہ انداز میں بارش کی ایک رات بختائے کو قتل کر دیا۔ اس طرح بارش کی وجہ سے قاتلوں کے نشانات نہیں پہچانے جا سکتے، اور ابھی تک بختائے کے قاتلوں کو نہیں پہچانا جا سکا۔ بختائے کی مرنے کی خبر سن کر عمیر بن نصر کی حالت عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بے مروت قہر کے طوفان، بے عطا خونی بھنور اور لہو رنگ انقلاب کی نمود و جوش مارنے لگی۔ دوسری جانب بختائے کی موت کا سن کر تھمر بھی کربناک بیداری اور دھرتی پر اترتی تاریکیوں کی طرح اداس اور ویران ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے عمیر بن نصر کہنے لگا، میرے عزیزوں سنو، اگر میری بیوی بختائے کے قاتل اس کا بھائی سرتاک اور راہب ولیم ہیں تو میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دونوں میرے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ راہب ولیم میری بیوی بختائے کے قتل کا کیا اہتمام کرے گا؟ میرے خیال میں یہ سب کچھ سرتاک ہی کر کے بس میں ہے۔ شاید برکائے خان اپنے بھائی باتو خان کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکا ہوگا، لیکن میں سرتاک کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ رہا سوال ولیم کا، تو میرے خیال میں اس کو اس میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ عمیر بن نصر جب خاموش ہوا تو ایک منگول بول پڑا، ابن نصر، جہاں تک برکائے کا سرتاک کے خلاف حرکت میں آنے کا سلسلہ ہے تو میں تم پر یہ انکشاف کروں گا کہ باتو مر چکا ہے۔ اس کی موت کے بعد منگولوں نے متفقہ طور پر برکائے خان کو اپنا خاقان تسلیم کر لیا ہے۔ رہا سوال سرتاک کا، تو جب باتو بیمار تھا تو طبیبوں کی وجہ سے اس سے یقین ہو گیا کہ باتو بچے گا نہیں، لہٰذا وہ منگولوں کے مرکزی شہر کراکرم کی طرف بھاگ گیا تاکہ منگولوں کے بڑے خاقان منگو خان کی خدمت میں حاضر ہو۔ ایسا کرنے سے اس کے دو مقاصد تھے، پہلا یہ کہ وہ مغرب کے منگولوں کا خاقان بننا چاہتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس کے باپ باتو خان کے بعد منگو خان برکائے کو مغرب کا نمائندہ تسلیم کر لے۔
سرتاق منگو خان کے پاس گیا تاکہ وہاں سے تحریری حکم نامہ اپنے لیے حاصل کرے، جبکہ جس کے تحت اسے مغرب کے منگولوں کا خاقان مقرر کیا گیا ہو۔ دوم یہ کہ چونکہ اس کا باپ باتو خان بیمار پڑ گیا تھا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، لہذا اسے خدشہ تھا کہ اگر باتو مر گیا تو اس کے ساتھی برقائے خان اس کے خلاف حرکت میں آ جائے گا اور ضرور اسے بختائے کے قتل کی سزا دے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ پھر ابن نصر برقائے بھی بڑا سیانہ، زیرک اور دانشمند انسان ہے۔ جب اسے خبر ہوئی کہ سرتاق اور راہب ولیم دونوں منگو خان کی طرف بھاگ گئے ہیں تو اس نے ان کے پیچھے اپنے ہکارے لگا دیے۔ انہوں نے برقائے خان کو خبر دی کہ سرتاق اپنے لیے خاقان کا حکم نامہ حاصل کرنے کے لیے منگو کی طرف چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ منگول رکا تب ابن نصر نے اسے مخاطب کیا، اب جب کہ سرتاق قراقرم کی طرف بھاگ گیا ہے تو باتو خان کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کا رویہ برقائے خان کے ساتھ کیسا ہے؟ وہی منگول بول اٹھا، ابن نصر، شاید تمہیں معلوم ہوگا کہ باتو خان کی 26 بیویاں تھیں اور وہ کثیر الاولاد ہے۔ سرتاق کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا نوگائی ہے، جو ایک طرح سے برقائے کو اپنا رہنما، نجات دہندہ اور اپنے خاندان کا سرکردہ تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح نوگائب اپنے باپ باتو خان کی عزت کیا کرتا تھا، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر وہ اپنے چچا برقائے خان کی عزت کرتا ہے۔ اب صرف سرتاق ہی ہے جو باغی پن کا اظہار کر رہا ہے۔ تھمر بھی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ پھر عمیر بن نصر کہنے لگا، میرے بھائیوں، اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی تھمر کے ساتھ سرائے باتو کی طرف روانہ ہوں گا۔ جواب میں ایک منگول خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، ہمارے آرام اور تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ کرو، ہم ایک سرائے میں رک کر آرام کر چکے ہیں، ہمارے گھوڑوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا ہے، اس لیے ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ کوچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عمیر بن نصر اور تھمر نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں نے جلدی جلدی اپنی تیاری کی۔ حمود سے الوداعی ملاقات کرنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو باہر لائے، پھر ان دونوں منگولوں کے ساتھ وہ سرائے باتو کی طرف کوچ کر گئے۔ ایک روز عمیر بن نصر اور تھمر اپنے دونوں منگول ساتھیوں کے ساتھ دریائے ارس کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دم عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کی باگی کھینچتے ہوئے اسے روک لیا۔ اسے دیکھتے ہوئے تھمر اور دونوں منگولوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو روک لیا۔ پھر تھمر عمیر بن نصر کے قریب آئی، اس نے دیکھا عمیر فضاؤں کے اندر کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موقع پر تھمر مزید قریب ہوئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے عمیر بن نصر کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں پوچھا، آپ نے گھوڑا کیوں روک لیا؟ کیا کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ ابن نصر فضاؤں کے اندر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا، پھر کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے، میں اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں سنتا ہوں۔ سن تھمر، میں اور میرے دونوں خالہ زاد صحراؤں کے رہنے والے ہیں۔ بھاگتے گھوڑوں کی آوازوں اور اپنے دشمن کی بو بڑی دور سے پا لیتے ہیں۔ تھمر، کیا تجھے اپنے پیچھے گھوڑوں کے بھاگنے کا احساس نہیں ہوتا؟ اس دوران منگول بھی قریب آ گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر جائزہ لینے کے بعد ایک منگول کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے، واقعی کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گرجستان کے حکمران داؤد کو آپ اور تھمر کے بھاگنے کی اطلاع ہو گئی ہو اور اس کے آدمی ہمارے تعاقب میں لگ گئے ہوں؟ عمیر بن نصر نے اس منگول کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے داؤد کے آدمی اس بستی میں ہماری طاق میں تھے جس میں ہم نے قیام کر رکھا تھا، اور کسی نے ضرور ہماری مخبری کی ہوگی۔ بہرحال ان کو آنے دو، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ عمیر بن نصر جب خاموش ہوا تو سہمے اور خوفزدہ لہجے میں تھمر بول اٹھی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہاں رکنے کی بجائے ہم اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر سپٹ دوڑا دیں؟ عمیر بن نصر نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، نہیں تھمر، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر بھگا دیتے ہیں تو تعاقب کرنے والے ہمارے پیچھے لگے رہیں گے۔ اس تعاقب کے دوران ہو سکتا ہے ہماری تلاش میں ان کے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ساتھی بھی ان سے آ ملیں، اور اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر ہمارے لیے ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ابھی دریائے ارس کے کنارے کنارے گرجستان کی سلطنت کے نکلنے کے لیے ہمیں ایک لمبا سفر کرنا ہے، اور میں اس تعاقب کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ میرا ارادہ ہے کہ اسی دریائے ارس کے کنارے
تعاقب کرنے والوں سے نمٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پھر نہ جانے عمیر بن نصر کو کیا سوجا، وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے کان زمین کی چھاتی سے لگا دیے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سننے اور جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا، پھر اٹھا، دونوں منگولوں اور تھمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک میں نے اندازہ لگا سکا ہوں تعاقب کرنے والوں کی تعداد 7 یا 8 کے لگ بھگ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم آسانی سے نبٹ سکیں گے۔ اب تعاقب کرنے والوں کے گھوڑوں کی آوازیں نیند سے الجھی ہوئی ویران شب میں دل کو زخمی کرتی صداؤں کی طرح صاف سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں سنتے ہوئے تھمر بیچاری کی حالت لٹ جانے والے قافلوں جیسی ہونے لگی۔ تھمر کی بدلتی ہوئی حالت کو عمیر بن نصر بھی دیکھنے لگا تھا، لہذا اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تھمر، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم انہیں زیر کر کے اپنی منزل کی طرف ضرور روانہ ہوں گے۔ اتنا کہنے کے بعد تھمر کی طرف سے ہٹ کر عمیر بن نصر نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، عزیز ساتھیوں، جس وقت میں حملے کی ابتدا کروں تم بھی ان پر ٹوٹ پڑنا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں دریائے ارض کے کنارے کنارے لہو لہو کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے عمیر بن نصر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ تعاقب کرنے والے نزدیک آ چکے تھے۔ ان کے گھوڑے چاندنی رات میں ہیولوں کی طرح دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے عمیر نے اپنی تلواریں کھینچ لی، ڈھالیں سنبھال لی۔ پھر عمیر بن نصر نے مزید کیا کہ اپنے گھوڑے کی خرجین میں ہاتھ ڈال کر بھاری پھل کے 2 خنجر نکال کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ تعاقب کرنے والے وہ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے، ان چاروں کے قریب آ کے تھوڑی دیر تک وہ ان چاروں کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے دیکھا تعاقب کرنے والوں کی تعداد واقعی 8 تھی۔ کچھ دیر تک وہ ان چاروں کو عجیب سے انداز میں دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور عمیر بن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم کیا خیال کرتے تھے کہ تم تھمر کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ داؤد نے جو ہمیں تھمر کو تلاش کرنے کے کام پر لگایا تھا تو ہم اس میں ناکام نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ تھمر نے درکوش نام کی بستی ہی میں قیام کر رکھا ہے، لہذا ہم طاق میں تھے اور ہمیں امید تھی کہ کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی روز تم اور تھمر اس بستی سے نکل کر شمالی بیابانوں کی طرف جانے کی کوشش کرو گے۔ سو دیکھو، ہمارے اندازے درست ہوئے، ہم نے تمہیں آن لیا۔ دریائے ارض کے کنارے ہم تمہاری اور تمہارے دونوں ساتھیوں کی گردنیں کاٹ کر تھمر کو بحفاظت اپنے ساتھ قصبہ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمیر بن نصر کچھ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر قہر بھری خاموش ظلمت کے سیاہ سناٹوں میں اس کی آواز آہنی بیڑیوں کے خوفناک جھنکار کی طرح بلند ہوئی، تعاقب کرنے والوں، کسی خوش فہمی، کسی دھوکے، کسی فریب میں مت رہنا۔ اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے۔ ہم تھمر کو چھوڑ کر صرف 3 ہیں اور تمہاری تعداد 8۔ ہم 3 ہوتے ہوئے بھی تم 8 کی حالت محرومیوں کی داستانوں، غم زدہ اشک باروں جذبوں کی طرح بنا کر رکھ دیں گے۔ تمہارے سینوں کو دھواں دھواں، تمہارے دلوں کو برباد، تمہاری روحوں کو ویران کر کے رکھ دیں گے۔ عمیر بن نصر کے اس جواب پر تعاقب کرنے والوں میں سے وہی پھر بولا جس نے اپنے گھوڑے کو ذرا سا آگے بڑھایا تھا، کہنے لگا، اپنے آپ پر اتنا گھمنڈ مت کر۔ تھوڑی دیر تک جب تم ہم پر حملہ آور ہوگے تو تمہاری جرات مندی کا پول کھل کر رہ جائے گا۔ تعاقب کرنے والا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عمیر بن نصر فوراً حرکت میں آیا۔ گود میں جو خنجر اس نے جما رکھے تھے باری باری اس نے سنبھالے، اس قدر تیزی سے تاک کر مارے کہ وہ خنجر تعاقب کرنے والوں میں سے 2 کے دلوں میں پیوست ہو کر رہ گئے اور وہ بھیانک چیخیں بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے گر گئے۔ تعاقب کرنے والے اپنے دونوں ساتھیوں کو یوں اچانک مرنے سے بھدواسی کا شکار ہو گئے، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر خوابیدہ شب اور میں دشت عقوبت اور لہر لہر کپ کپاتے شعلوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمیر بن نصر نے جب اپنی کارروائی شروع کی تو منگول بھی حرکت میں آئے۔ وہ پھر اپنی تلواریں لہراتے ہوئے جان سوز کراہوں اور لہراتی تاریکیوں کی طرح تعاقب کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر تھمر بھی پیچھے نہ رہی۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے تھوڑا سا چکر کاٹا، پھر وہ تعاقب کرنے والوں کی پشت کی طرف گئی اور پشت کی طرف سے وہ ان پر زہریلی آوازوں اور سوز اضطراب کے ابال کی طرح حملہ آور ہوئی۔ رات کی گہری تاریکی میں دریائے ارض کے کنارے تلواروں اور ڈھالوں کے لگاتار ٹکرانے کی آوازوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
اپنے پہلے ہی حملے میں عمیر بن نصر نے تعاقب کرنے والوں میں سے ایک کا سر قلم کر دیا، پھر وہ دوسرے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ 3 تعاقب کرنے والوں کو منگولوں نے اپنے ساتھ الجھا لیا تھا، جبکہ باقی تعاقب کرنے والوں سے تھمر ٹکرا چکی تھی۔ اچانک عمیر بن نصر نے اپنے ٹکرانے والے پر اپنا وار کیا تو وہ اسے روک نہ سکا اور عمیر بن نصر کی تلوار اسے شانے سے پیٹ تک کاٹتی چلی گئی۔ ایسا کرنے کے بعد عمیر بن نصر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پشت کی جانب سے اس پر حملہ آور ہوا جو تھمر سے ٹکرا رہا تھا، اور لمحوں کے اندر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تینوں تعاقب کرنے والوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا جو دونوں منگولوں سے ٹکرا رہے تھے۔ عمیر بن نصر کی طرف دیکھتے ہوئے تھمر بھی ان پر حملہ آور ہو گئی۔ اس طرح تعاقب کرنے والے 3 رہ گئے۔ سامنے کی طرف سے 2 منگول ان پر ضرب لگا رہے تھے، پشت کی طرف سے عمیر بن نصر اور تھمر ان پر ضربیں لگا رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر ان چاروں کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور جلد ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ چاروں ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔